السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر گھر کا مسئلہ ایپیسوڈ 2۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھر میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں بات بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے طویل ہو جاتے ہیں؟ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آج ہم اس کی اصل وجہ جانیں گے۔ ہر گھر میں سکون نہیں ہوتا اور ہر لڑائی کی وجہ قسمت نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کا گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ وجہ حالات نہیں بلکہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے، خود کو نہیں بدلتا۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی بدل جائے اور بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بدلے، تو خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ پہلی وجہ ہے غصہ۔ ہم غصے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہی ہے کہ جو گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری وجہ ہے انا۔ ہم معافی نہیں مانگتے، ہم اڑے رہتے ہیں اور یہی سوچ رشتے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تیسری وجہ زبان۔ تلخ الفاظ ایسے زخم دیتے ہیں جو سالوں بھی نہیں بھرتے اور دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ چوتھی وجہ لاپرواہی۔ موبائل کو، دوستوں کو وقت ضرور دیں گے، اپنے جو قریبی رشتے ہیں ان کو ہم وقت نہیں دیتے، ان سے لاپرواہی کرتے ہیں، جس وجہ سے گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ سے دوری۔ نہ گھر کے اندر نماز، نہ قرآن، نہ ذکر، تو جہاں پر رب کو یاد نہ کیا جائے گا وہاں پر سکون کیسے آئے گا بھائی؟ وہاں پر گھر کے اندر رحمتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اگر واقعی آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات ہے جب بھی غصہ آئے خاموش ہو جائے، کیونکہ ایک لمحے کا غصہ سالوں کے سکون کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری بات، اپنی انا کو توڑ دو، کیونکہ جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرتا ہے۔ تو اپنی انا کو توڑیں۔ جھکنے والا ہارتا نہیں ہے، جھکنے والا رشتہ جیت جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی زبان کو نرم رکھیں۔ سخت الفاظ، سخت لہجہ، بات بات پر تانے دینا اور بات بات پر ماضی کو یاد کروا کے پہلے کے لڑائی جھگڑے، پہلے کے کچھ معاملات ان کو بار بار پھر لے کر آنا لڑائی جھگڑوں کے اندر، اس سے تو معاملات خراب ہوں گے۔ تو زبان نرم رکھیں، پیار محبت کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو اس سے طے کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی بات ہے اپنے پیاروں کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ والدین کے پاس علیحدہ سے بیٹھیں، اپنے بھائی بہنوں کے پاس بیٹھیں، بیوی کے پاس بیٹھیں، بچوں کے پاس بیٹھیں، دوستوں کے لیے بھی وقت رکھیں اور کاروبار کے لیے بھی وقت رکھیں۔ تو یہ سارے معاملات مینج کرنے پڑیں گے۔ اور پانچویں بات ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر لڑائی جھگڑوں سے بچ جائے تو آپ اللہ سے اپنے گھر کو جوڑ دیں۔ گھر کے اندر اذان ہو، نماز ہو، ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں، تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ صرف سیریز نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیغام ہے۔ امید ہے کہ اس پیغام کے ذریعے سے کئی گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، سکون ہوگا۔ اس نیت سے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان تک ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر مسائل چل رہے ہوں، اس ویڈیو کو سننے کے بعد اللہ کی رحمت سے وہ مسائل حل ہو جائیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہر گھر کا مسئلہ، اگلا مسئلہ لے کر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔